سوچ جو آپ کی ہے وہ ایک طاقت ہے، اور یہ قوت ایک طاقت ہے، بارش کی طرح منتشر ہے۔ جب آپ ایک جگہ پہ لے آتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور وہ تمام پاور کائنات کے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور آپ کی مدد میں عمل میں آ جاتا ہے۔ باقی دوسرے ہے ذاتی نقصانات اور صدموں سے چھٹکارا۔ انسانی ذہن پر صدموں کا اثر بھی بہت گہرا اور نقصان دہ ہوتا ہے، جو فرد کو ہمیشہ کے لیے دکھ میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مثلا کسی مادی شے، مال دولت، قیمتی اشیاء کا کھو جانا، کسی عزیز سے دوری یا کسی کی موت ذہن پر سوار ہونا، یہ کبھی نہ مٹنے والے اثر چھوڑ دیتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ انسان رنج و غم اور افسردگی جیسے حالت میں مبتلا ہی اس وجہ سے ہوتا ہے جب وہ دنیاوی اشیاء سے بہت زیادہ جذباتی وابستگی پیدا کر لیتا ہے، اور ان اشیاء کے نہ ملنے یا کھو جانے کی صورت میں بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ جذباتی وابستگی جتنی زیادہ ہوگی، فرد اتنا ہی زیادہ افسردہ ہوگا۔ مثلا مال دولت کے حوص نہ ملنے یا مالی نقصان کی صورت میں پیدا ہونے والی پریشانیاں، کسی عزیز سے علیحدگی یا کسی پیارے کے موت کے صدمہ انسان کی شخصیت اور اس کی ذہن پر نہ مٹنے والا نشان چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وقت سب سے بڑا مرہم ہے، اور عام انسان وقت کے ساتھ ساتھ ان صدموں سے باہر نکل آتے ہیں، لیکن کچھ افراد پر ان کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے اور وہ اس سے نکل نہیں پاتے ہیں، اس سے چھٹکارا نہیں حاصل کر لیتے ہیں، یا اس صدمے سے باہر نہیں آتے ہیں۔ اس حالت میں انسان بھول جاتا ہے کہ اس دنیا کے ہر شے فانی ہے، اور جو آیا ہے اسے جاتا ہے۔ لافانی شے صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے، لہٰذا وقتی وابستگی بھی اسی ذات سے ہی ہونی چاہیے، اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے وابستگی پیدا کر لیتا ہے تو ہر پریشانی کو اس کے رضا سمجھ کر قبول کر لیتا ہے اور افسردگی کا شکار نہیں ہوتا۔ مثلا جنگ جھگڑے ہو تو انگنت انسان کئی طرح کے صدمات کا شکار ہوتے ہیں۔ بم کا گولہ پڑتا ہے، ایک سپاہی زندہ دفن ہو جاتے ہیں، اسی زمین کھود کر باہر نکالا جاتا ہے، اسے کوئی خاص نقصان نہیں پہنچاتا، کوئی زخم یا جسمانی عارضہ نہیں ہوتا ہے، مگر وہ اپنے ایک بازو کو حرکت نہیں دے پاتا۔ تو یہ اس حادثے کا نفسیاتی و جذباتی رد عمل ہے جس کا اثر اس کی ذہن پر باقی ہے۔ ایسی صورت میں مریض بغیر کسی دوا کے استعمال سے محض اپنے قوت ارادی اسے اپنے مرض پر قابو پا سکتا ہے۔ انسانی ذہن بہت حساس ہوتے ہیں، لہٰذا اس کو تنگ کرنے کے لیے بم کا پھٹنا ضروری نہیں، بلکہ زندگی کے کئی ایسے واقعات ہیں جو انسان کے ذہن پر بم پھٹنے کی طرح منفی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ مثلا کسی کی منگنی ٹوٹ جاتی ہے، بظاہر یہ ایک معمولی واقعہ ہے جس میں انسان خود کو یہ محض کہا کر تسلی دے سکتا ہے کہ چلو ٹھیک ہی ہے، اگر شادی کے بعد مزاج نہ ملتے تو مسئلہ بڑھ جاتا، لیکن معمولی صدمہ بھی انسان کے ذہن کو متاثر کرتا ہے اور اسے پریشانی میں مبتلا کر رکھتا ہے۔
اس طرح اکثر نقصانات اور ناکامیاں ہمارے کوتاہیوں سے ہی وابستہ ہوتی ہے، جو ہم دانستہ یا نادانستہ کرتے ہیں۔ اس قسم کے صدمات کو ہم دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان صدمات کو نظر انداز کرنے کی بجائے ذہنی اور شعوری طور پر قبول کرنا چاہیے، اس کا تجزیہ کر کے آئندہ کے لیے بہتر حکمت عملی مرتب کرنی چاہیے، کیونکہ دبائے رکھنے سے یہ صدمات ذہن پر سٹریس کا باعث بنتے ہیں، اور یہ سٹریس یعنی دباؤ ڈپریشن کا شکل اختیار کر لیتا ہے اور انسان کی خود اعتمادی میں کمی لاتے ہیں۔ دبے ہوئے خوف سے نجات۔ ماہرین نفسیات کے نزدیک 80% بیماریاں خوف کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بعض لوگ بیمار ہوتے نہیں مگر ان کو بیماری کا خوف ہوتی ہے، یعنی اس خوف ان کو بیمار کر دیتے ہیں۔ ڈرپوک انسان جب بیمار ہو جاتا ہے تو بیماری کو بڑھا دیتے ہیں اور اپنے آپ پر بیماری کا مکمل خول چڑھا لیتے ہیں۔ سب سے زیادہ خطرناک وہ خوف ہوتے ہیں جو انسان کے اندر چھپا ہوتا ہے۔ یہ باطنی خوف انسانی زندگی پر بہت گہری منفی اثرات چھوڑتا ہے۔ کسی کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے کہ میں ناکام ہو جاؤں گا، لوگ میرے مذاق اڑائیں گے، میں اس قابل نہیں کہ لوگ میری پذیرائی کریں۔ اس طرح کے تمام خوف جو انسان کے اندر موجود ہوتے ہیں تو یہ انسانی کارکردگی کو کسی نہ کسی حد تک مفلوج کر دیتے ہیں۔ مثلا ایک شخص جو کاروبار میں مالی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں مگر اسے خوف میں مبتلا ہے کہ وہ لوگوں کا سامنا نہیں کر سکتا، دوسروں سے مل جل میں گھبراہٹ محسوس کرتا ہے، لہٰذا وہ اپنے اس خوف کو دبانے کے لیے کہتا ہے کہ کاروبار کے لیے جدوجہد کرنی اور لوگوں سے رابطہ بڑھانے پر مجھے یقین نہیں اور نہ ہی اس کی کوئی خاص ضرورت ہے، جبکہ حقیقت میں کاروبار میں کامیابی کے لیے نہ صرف کاروباری حلقے کے بلکہ عام لوگوں سے بھی زیادہ سے زیادہ رابطہ قائم کر لینا چاہیے۔ لیکن ایسا شخص ایک نفسیاتی خوف میں مبتلا ہے۔ بعض اوقات دبی ہوئی خوف کے پیچھے کوئی حقیقی واقعہ یا وجہ ہوتی ہے، جبکہ بعض اوقات کے کوئی حقیقی وجہ نہیں ہوتی۔ خود الزامی سے پرہیز۔ انسان مسلسل کسی تکودع میں مصروف رہتے ہیں۔ ایک آدمی مادی دوڑ میں شامل رہتے ہیں اور اس دوڑ میں کبھی کبھار ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں خدا کے کچھ نہ کچھ مصلحت پوشیدہ ہوتی ہے، چونکہ یہ پوشیدہ مصلحت انسانی بصیرت سے ماورا ہوتی ہے، لہٰذا انسان اپنے ان ناکامیوں کے لیے کبھی خود کو اور کبھی دوسروں کو الزام دیتے ہیں۔ دوسروں کو الزام دینے کے نسبت خود کو الزام دینا بہت خطرناک ہے، کیونکہ اس طرح انسان مسلسل ایک احساس جرم و گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ مثلا ڈپریشن کے مریض اگر معاشرے کے اقتدار کے خلاف جذبات محسوس کرے تو اس کو گناہ یا جرم تصور کر لیتے ہیں۔ دنیا میں انسانوں سے بہت سے ایسی غلطیاں اور جرائم سرزد ہو جاتی ہیں جن کے کسی کو خبر نہیں ہوتی ہے۔ ایسے لوگ شک و شبے
اور وسوسوں کا شکار ہوتے ہیں۔ دوسروں کے رفاقت میں بھی بے چینی محسوس کرتے ہیں، غیر ضروری طور پر زدرنج ہو جاتے ہیں، یعنی ٹینشن میں آ جاتے ہیں اور زدرنجی کا احساس ہو جاتے ہیں۔ اسے یہ فکر لگے رہتے ہیں کہ دوسروں کے اس کے احساس کو خبر نہ ہو جائے اور وہ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے، اور اس کی یہ کیفیت ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہر شخص سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں اور گناہ بھی سرزد ہوتی ہے، لہٰذا غلطی کرنے کے بعد اس احساس میں مبتلا ہونے کے بجائے اگر اپنی شخصیت کا جائزہ لیا جائے تو نہ صرف ہم اپنی غلطیوں کو صحیح انداز میں سمجھ کر ان کے تلافی کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ ہمیں ان محرکات اور قوتوں کا بھی سراغ ملے گا جن سے اپنی غلطیوں، برائیوں اور گناہوں پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اپنے کمپیوٹر ذہن سے منفی سوچ، منفی رویے، غیر حقیقت پسندانہ سوچ، ذاتی نقصانات اور صدمہ، خود الزامی کو اپنے سے ذہن سے ڈیلیٹ کریں، صاف کریں۔ جب آپ اس کو صاف کریں گے، یہ فائل جب آپ ڈیلیٹ کر دیتا ہے تو ایک دم اٹھ کر اونچے آواز سے 3 دفعہ یہ جملات دہرائیں: واہ، یہ تو کوئی دوسری دنیا ہے، یہ میں کہاں آیا ہوں، یہ کتنی پرسکون اور خوشگوار دنیا ہے، یہی وہ دنیا ہے جس کی میں تلاش میں تھا۔ بہتر ہے کہ آپ کے اونچے آواز دوسرے لوگ بھی سن لیں۔ اب میں ڈپریشن کا وہ علاج بتاؤں گا کہ آپ ڈپریشن کو خدا حافظ کریں۔ سب سے پہلے جان لیں خیال کی قوت۔ مذہبی روح سے کہا جاتا ہے کہ اچھی خیالات بہترین عبادت ہے۔ قوت خیال کو کوئی پر اصرار یا طلسماتی تصور نہیں ہے، یہ ایک تکنیک اور طریقہ کار ہے جس کی بنیاد اس نفسیاتی اصول پر رکھی گئی ہے کہ ذہن میں خیال یا تصور کو مضبوطی سے اپنے گرفت میں لے لیتا ہے، خود ہی یہ خیال اپنے لیے عمل کے راہ نکال لیتے ہیں۔ اس طرح ہم اپنے نصف العین اور مقصد کا بیج بوتے ہیں جس کا پھل ہمیں عملی صورت میں نظر آتے ہیں۔ اس عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ایک زمانہ تھا جب لا علمی کی وجہ سے یہ تصور کہا جاتا تھا کہ خیال ایک مجرد چیز ہوتی ہے، اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب یہ نظریہ غلط ثابت ہو چکا ہے۔ ترقی کے اس دور میں انسان اس حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ خیال کی قوت سے ہی ہم اپنا اچھا مستقبل بنا سکتے ہیں۔ بلند ارادے، بلند خیالات و تصورات، محکم یقین اور عمل کے ساتھ ہم اس بلندی تک جا سکتے ہیں جہاں ہم جانا چاہتے ہیں۔ ذاتی اور سماجی محرک۔ زندگی میں کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے یا اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ سب کچھ جو ہمیں حاصل ہوا ہے وہ ہمارا جبری حق ہے۔